learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 56। वयजअलूना, और वो मुकर्रर करते हैं, लिमा ला यअलमून, उसके लिए जो नहीं वो जानते, नसीबन, एक हिस्सा, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है। अल्लाह ताला ने मुशरिकों के जुल्म और जहालत के बारे में आगाह फरमाया कि मुशरिक अपने बुतों को उस रिज़्क़ में हिस्सेदार बनाते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है, हालांकि ना वो इल्म रखते हैं और ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं। मुशरिक अपने हाथ से बनाए हुए बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के रिज़्क़ को पेश करते हैं। तल्लाही, अल्लाह ताला की कसम, लतुसअलुन्ना, तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा, अम्मा कुंतुम तफ्तरून, उस बारे में जो झूठ तुम घड़ा करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमसे इस झूठ के बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। सूरह यूनस आयत 59-60 में फरमाया, आप कह दें कि तुम्हारा क्या ख्याल है जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारा है, तुमने उसमें से खुद ही कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया है। आप कह दें कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसकी इजाज़त दी है, या तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हो। और क्या ख्याल है उन लोगों का जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन के बारे में। यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। फरमाया, फ़वा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, सो कसम है आपके रब की, यकीनन हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे। सूरह अल-हिज्र 92। वयजअलूना लिल्लाही, और वह बनाते हैं अल्लाह के लिए, अलबनाती, बेटियां, सुबहानहू, पाक है वो, वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए वही है जो वो चाहते हैं। मुशरिकों ने फ़रिश्तों को औरतें करार देकर अल्लाह ताला की बेटियां बना दिया, हालांकि वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं। हिंदी, यूनानी और मिस्री तहजीबों की तरह मुशरिकीन अरब के भी देवता कम और देवियां ज़्यादा थीं, और इन देवियों के मुतालिक उनका अकीदा ये था कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। इसी तरह वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। सुबहानहू, अल्लाह ताला औलाद से पाक है, उसकी शान बड़ी आला है। वलहुम्मा यश्तहून, और उनके लिए वही हैं जो वो चाहते हैं, यानी वो खुद अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और बेटियों से नफरत करते हैं। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि जिस चीज़ को अपने लिए पसंद नहीं करते उन्हें रब की तरफ मंसूब करते हो। फरमाया सूरह साफ़ात आयत 153-154 में, अस्तफल बनाती अलल बनीन मालकुम कैफा तहकुमून, क्या अल्लाह ताला ने बेटों पर बेटियां पसंद की हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। व इज़ा बुशिरा अहदुहुम, और जब उनमें से किसी को खुशखबरी सुनाई जाती है, बिल उनसा, बेटी की, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, वह हुआ कज़ीम, और वह गम से भरा होता है। यानी जब किसी मुशरिक को बेटी की खुशखबरी मिलती है तो गम से उसका चेहरा स्याह हो जाता है, बेहिस्सो हरकत बुत की तरह बन जाता है। इस्लाम ने औरत ज़ात पर कितना बड़ा एहसान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 लड़कियां हों और वो उस पर सब्र करे, उन्हें अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए और अच्छा पहनाए, वो उसके लिए क़यामत के दिन जहन्नुम की आग से ढाल साबित होंगी। इब्ने माजा 3669। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 लड़कियां हों और वह उनके रहने का इंतज़ाम करे, उनके साथ रहम का बर्ताव करे और उनके मामले में तकालीफ बर्दाश्त करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर 2 लड़कियां हों तो तब? आपने फरमाया, अगर 2 हों तब भी। मसनद अहमद 14257। यतवारा, वो छुपता है, मिनल कौमी, कौम से, मिनसूई, बुराई की वजह से, माबुशीरा बिही, उस खुशखबरी की जो उसे दी गई। मुशरिक जो है वो लोगों से छुपता फिरता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले और गैरत दिलाए, यानी बेटी की पैदाइश को अपने लिए बुरा समझता है और सोचता है कि अगर ज़िंदा रहने दिया तो रुसवाई है, ना तो वह वारिस बन सकती है, ना उसको तवज्जो दी जा सकती है, बेटों को उस पर तरजीह दी जाएगी, तो इसका क्या करूं। अयुम सीकूहू, क्या वो रोके रखे उसे, अलाहुनिन, ज़िल्लत के साथ, अम या दुस्सुहू, या वो दबा दे उसे, फित्तुराबी, मट्टी में। वो सोचता है कि बेटी का बाप होने की ज़िल्लत बर्दाश्त कर लूँ या इसे कत्ल कर दूँ, या जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक ज़िंदा गाड़ दूँ, जिस पर अल्लाह ताला ने मुशरिकों की सख्त मजम्मत की है। एक रिवायत है कि एक शख्स ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग जाहिलियत वाले थे, बुतों को पूजते थे और औलाद को मार डालते थे। मेरी एक लड़की थी, जब मैं उसे बुलाता तो वो दौड़ कर मेरे पास आती। एक दिन वो मेरे बुलाने पर खुशी खुशी दौड़ी आई, मैं आगे बढ़ा, वो मेरे पीछे आई, मैं आगे बढ़ता चला गया। जब एक कुएं के
پاس پہنچا جو میرے گھر سے کچھ دور نہیں تھا، اور لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ وہ ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر ضبط نہ کر سکے۔ ایک صحابی نے اس صاحب کی ملامت کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھنے آیا ہے۔ پھر ان صاحب سے کہا کہ اپنا قصہ پھر سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کہ روتے روتے داڑھی مبارک تر ہوگی۔ پھر فرمایا جاؤ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اپنے عمل کا آغاز کرو۔ اسی طرح قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں دفن کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں 1 غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا ہر لڑکی کے کفارے میں 1 اونٹ کی قربانی کرو۔ الا ساء، سن لو بہت ہی برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے جوڑا جو اس کے جلال کے لائق نہ تھا، یعنی اس کی طرف اولاد کو منسوب کرنا۔ پھر انہوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ دونوں قسموں میں سے اس قسم کو اللہ کی طرف منسوب کیا جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے اسے منسوب کر دیتے تھے۔ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری مثال ہے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی مثال ناقص ہے اور انتہائی بیہودہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ مراد ہر وصف کمال ہے اور تمام کائنات میں جو بھی صفت کمال پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کمال ہی منسوب ہوتا ہے، وہ افضل ہے، احسن ہے، یہی توحید ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے، زبردست اور طاقت والا ہے، غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے اور تمام چیزوں کو ان کے لائق مقام پر رکھتا ہے۔ وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور جو بھی کام سر انجام دیتا ہے اس پر اس کی حمد کی جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے تاکہ اس کائنات کا ہر پرزہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق صحیح انداز میں کام کر سکے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرتا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا، نہ وہ چھوڑے اس پر، من دابۃ، کوئی جاندار۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے معاملے میں اپنے کمال درجے کے تحمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بنی آدم کو اس کے گناہوں اور نافرمانیوں پر پکڑ لیتا اور ان کے ساتھ کمی یا زیادتی نہ کرتا تو زمین پر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا۔ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ کھیت اور نسلیں تباہ ہو جاتی، انسان کی وجہ سے جانور بھی برباد ہو جاتے۔ فرمایا سورہ الکہف 58 میں، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا، وہ مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی قیامت تک۔ فرمایا سورہ ابراہیم 42 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ رہے اور ان کی اولادوں میں سے ایماندار لوگ نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ انسان رب کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جب ان کا وقت آ جائے گا تو انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جب تک مہلت کا وقت حاصل ہے ڈر جانا چاہیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، جو وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی وہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا غلام ان کے مال میں حصے دار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔
مشرکوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ دنیا میں عیش و آرام سے رہتے ہیں تو قیامت آئی بھی تو وہ آخرت میں بھی عیش و آرام سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کو انسان اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے مطیع فرما بن کر اسے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، بس ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ صحیح بخاری 6478۔ لا جارما، کوئی شک نہیں، انا لہم النار، کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یقیناً وہ آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں مجرموں کے عقیدے کی تردید ہے کہ انہیں آخرت میں بھی عیش و آرام ملے گا، آخرت میں تو ان کے لیے آگ ہی آگ ہے، اس دن یہ لوگ بھلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف 51 میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔